پھر بھی ایک ذرا بلندر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی مسئلہ ہے کہ یہ جو غبار ہوتا ہے جسے گاڑھا غبار کہتے ہیں، خواہ وہ گرد کا ہو خواہ وہ آٹے کا ہو، جو بھی گاڑھا ہو، اگر آمدن اندر چلا گیا تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی گاڑھے غبار کے حوالے سے گاڑھا دھواں ہے، دھوئیں سے بھی روزہ باطل ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر بتی کا دھواں ہے، گھر میں جلا لے کے اگر بتی ہے، چلو جی روزے کے دوران تو اس کا دھواں تو کافی گاڑھا ہوتا ہے، سپیل ہوتا ہے۔ اسی طرح کار ہے یا کوئی موٹر ہے یا کوئی اور کارخانے کا دھواں ہے، اس طرح کے جو دھوئیں ہیں آمدن اگر وہ بندے چلے جائیں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دھوئیں سے پرہیز جا رہے ہیں جو پیچھے گاڑی جا رہی ہے وہ دھواں پھینک رہی ہے اور آپ اس کی احتیاط نہیں فرما رہے ہیں تو امکان ہے کہ روزہ اندر چلا جائے اور باطل ہو جائے، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ برابر میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی پہلی 2 آیات کو تلاوت کیا، جس میں خلاق دعالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، میرا حبیب تسبیح بیان کرو، ٹھیک ہے، پاکیزگی بیان کرو، کمال بیان کرو، صفات بیان کرو، حقیقتیں بیان کرو۔ جو بھی معنی آپ کرتے چلے جائیں گے وہ اس تسبیح میں آتے چلے، ہر وہ شے جس کے پڑھنے سے عبادت شمار ہو اسے تسبیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی عبادات میں شامل ہوتی چلی جائیں گی وہ ترجمے میں آ سکتے، کوئی ضروری نہیں کہ خاص ہی ایک ترجمہ محدود کر دیا جائے، ہر وہ شے جو شریعت میں بطور عبادت پڑھی جاتی ہے تسبیح میں شمار ہو سکتی ہے۔ کس کی تسبیح پڑھو؟ اسم ربک،
اپنے رب کے اسم کی، یعنی اسم میں اتنی گنجائش ہے، اس کے لیے حکم ہو رہا ہے، خود خالق فرما رہا ہے، تو اس میں گنجائش ہے اس کمال کی جس کمال کے لیے رسول کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح پڑھو۔ دیکھیں یہ آپ گھبراتے تو ضرور ہوں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب ایک تفسیر کی صورت ہے تو پھر کیوں نہ ساری حقیقتیں سامنے کر دی جائیں۔ انشاءاللہ کل پھر آگے آج کی ہمیں بولا دے دیں، آج کی معافی دے دیں، پھر کل سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ خالق کا میرا حبیب جس اللہ نے تجھے اپنا نائب بنا کے خلق فرمایا، بہت بڑی بات آ گئی، اپنی نیابت میں تمہیں بنایا۔ اب اپنے دوسرا ترجمہ کروں، اپنی بجائے تمہیں بنایا۔ تو بجائے توحید بن کے آئے وہی آنے محمد خدا کے لیے ترجمے کو ٹھیک کرے۔ ان کو جو بجا کیا بنا کے بھیج رہا ہے؟ مظہر کمالات۔ یہ مظہر کمالات کس کے ہیں؟ آپ کے تو ہمارے تو مظہر نہیں، اللہ کے مظہر ہے۔ اور مظہر میں کئی مرتبہ دہرا بھی چکا، تشریف لے جناب، یہ انتظار ہے 2 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ شادیہ ان کو اپنے کمالات کا خالق نے مظہر بنا کے بھیجا، چونکہ اللہ کے لیے کمال معنی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ متحمل نہیں ہیں کہ اسے دیکھ سکیں۔ ان 14 کو خالق نے اپنے اور مخلوق کے درمیان میں ذریعہ بنایا۔ اللہ کی بات یہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری بات وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھو کیا یہ آسان لفظ، ان کو خالق نے مظہر بنا کے خلیفۃ اللہ نام رکھ کے، خلیفۃ اللہ، خلیفہ مانے جانشین میں بیٹھنے کا نام جانشینی نہیں، کام کرنے کا نام جانشین۔ جانشین بنا کے، نائب بنا کے خلق فرما رہا ہے۔ کل میں نے خلق کے بارے میں تھوڑی سی بات کی، آج ہے فسوا۔ یہ باتیں اس لیے میں دہراتا ہوں چونکہ یہ ٹیپ ہو جائیں گی، بڑی دور تک جائیں گی، یہ دنیا سنے گی، کچھ تو سمجھ آئے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی مشن ہے۔ کچھ حقیقتیں تھوڑی 10 سال لگے ہیں مجھے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانے میں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اب آپ کافی بات سمجھ گئے، اس میں تحمل آ گیا۔ وہ پہلے جو تحمل نہیں تھا بالکل وہ چلا گیا ہے، وہ نیش آ گئی ہے۔ کیا آپ کو خبر نہیں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟
مثال کی بات میں نے عرض کیا کہ جو ان کا پہلا وجود ہے، دو جملے میں دہرائے ہوئے کہتا ہوں تاکہ ٹیپ ہو جائے، اچھی بات ہے، دہرائے ہوئے جملے اللہ نے اپنے لیے اپنے کمالات کے مظہر جائے ظہور ان کو بنا کے ان کا نور مطلق، نور مجرد، اب اس کے علاوہ لفظ نہیں، اب آپ ڈھونڈنا بھی چاہے نہیں ملے گی۔ اچھا تیسری لفظ آپ فرمائیں، بسم اللہ سے، اچھا تیسری لفظ فرمائیں، نور مطلق، نور مجرد۔ ان 14 کو کل 3 دن سے میں کہہ رہا ہوں واحد الاصل نور بنا کے، ایک بنا کے، 14 کو ایک بنا کے عالمین کے سامنے پیش کیا۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے مطالعہ فرمایا کریے علماء متقدمین کی باتیں جو انہوں نے ریسرچ فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب خالق نے اپنے کمال کے لیے ان کو بجا وحدت و کثرت دے دی، وہ بھی اپنی توحید بچانے کے لیے ان کو کثرت دی، 14 بنائے اپنی وحدت کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کثرت دی اپنی وحدت، سمجھنا ہے، ان 14 کو کثرت دی اپنی وحدت کے لیے۔ جب یہ 14 بن گئے کہنے لگا میں لا شریک ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کا شریک ہونا میرے لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ جس کے بنے ہوئے شریک ہے، بنانے والا لا شریک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ 14 بھی بنائے اور ایک بھی بنایا، لیکن سامنے کیا کیا؟ ایک، سامنے ایک کیا۔ جب سامنے ایک کیا، اب میں نے پچھلی سال بھی دہرائی تھی بات، شاہ جی میں دہرا کے عرض کر رہا ہوں، ضرور دہراؤں گا۔ جب ان کو ایک بنایا، پھر مشیت الہی میں گزرا، کمالات تو اسی ایک نے دکھانے ہیں، مظہر تو میرا یہی ایک نور ہے، کہیں یہ ہی نہ اللہ مانا جائے۔ اللہ نے تو سامنے کبھی آنا نہیں تھا، کیوں گھبرا کیوں گئے یار؟ اس میں نیا طرح ہے تو تو گھبرائیں گے یا نصیر ہونا ان سے ظاہر ہوگا۔ لوگ کوئی نہیں دیکھیں گے، آنے والے ملائکہ نہیں دیکھیں گے، انسان جن کو ان سے نہیں دیکھیں گے۔ جب وہ ایک دیکھیں گے یہ بھی کہیں گے وہ ایک ہے، کہیں گے ہاں سارا کمال ان میں ہے، وہ ایک کون ہے؟ یہ مشیت الہی میں گزرا، فوراً اللہ نے اس واحد الاصل میں 12 اماموں کو ساتھ کر کے 13 کو سامنے کر دیا۔ ایسی میں کر رہا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں میں دکھا دوں، یار میں دکھا سکتا ہوں لفظوں میں ہی تو میں کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ 13 ہو گئے، 13 ایسے ہو گئے کمال، لیکن زبان 13 ہے، کلام ایک ہے، آنکھیں 13 ہیں، نظر ایک ہے، دل 13 ہے، ارادہ ایک ہے۔ ان کی کثرت بھی دکھا دی، 13 ہو گئے، 13، لیکن پھر مشیت الہی میں گزرا۔ میں اس جیسے عالم نے یہ جملے لکھے ہیں اس کے لیے میں خدا کی قسم دعا مانگتا ہوں کہ اس نے ہمیں بہتر عقیدہ بتا دیا۔ ہر آدمی نے نہیں لکھا ہے، ایک آدمی ہے پاکستان کی پوری
ان دو بات میں سے جملہ لکھا اب مسیحت الہی میں گزرا یہ سارے مرد ہیں. اب سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہیں آنے والے سارے ان مردوں کو دیکھ کر پوری جماعت کو خدا نہ کہہ دو. یہ مردوں کی پوری جماعت ہی خدا ہے. معلوم کیا یہ مسیحت الہی میں گزرا. تو آپ کو سمجھ تو آ گئی. اب اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو ان کے درمیان میں رکھ کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. رمضان میں بھی پتہ نہیں لیل کون سے پارے میں ہے. لیل 30ویں پارے میں ہے. کوئی خالق فرماتا ہے واللیل جب بیوی نے ان کو تمام اپنی عصمتوں میں 13 کو اپنی عصمتوں میں چھپا کے اپنا نسبی رشتہ بتایا, فوراً اللہ نے کہا واللیل اذا یغشی, مجھے قسم ہے لیل کی جس نے 13 کو اپنی عصمت میں چھپا لیا. یار ان کی عصمت کا چھپنا کیوں تردد ہے آپ کو؟ جن کی چادر میں چھپ کے یہ نور ہو سکتے ہیں. عصمت میں چھپایا یا نہیں چھپایا؟ پھر لیل کا ترجمہ کیا کیا لوگوں؟ لیل کا ترجمہ رات کی. یہ رات یہ جو گزرتی ہے روز رات, انہوں نے کہا قسم ہے رات کی. غور نہیں فرما رہے ہیں. میں ان سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اللہ ایسی راتوں کی قسم نہیں کھاتا جن کے پردے میں گناہ ہوتے ہیں. لیل وہ جھوٹ ہے. غور نہیں فرما وہ بے عیب لیل کون ہے جس کو فاطمہ کہتے ہیں. یار یہ کون سمجھا؟ رات کی قسم والنہار اذا تجلی, آگے آگے والنہار اذا تجلی, اور نہار کی قسم دن کا. دن کیسے آتا ہے؟ دیکھیں یوم کے معنی میں رات دن شامل میں تب یوم بنتا ہے. یوم کسے کہتے ہیں؟ رات اور دن کے مجموعے کو یوم کہتے ہیں. والنہار اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے نہار کی جب وہ اچانک تجلی اپنی مکمل تجلی کو ظاہر کرے. یہ نہار دنیا کا دن نہیں, ظہور امام زمانہ. آگے کیا خالہ کا ذاکر والا یہ مرد کون ہے؟ ذاکر یہ مرد کون ہے؟ یہ بیوی مستور کون ہے؟ ان لوگوں آدمی کو مذکر مؤنث کی قسم ہے. انہیں یار عربی خدا کے لیے اگر قرآن کا ترجمہ کرنا ہے ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہوگا. یہ ماں پیچھے آئے, ماں کون سا؟ وما خلقت ذکر والانثى, یہ ماں کون سا؟ نافیہ نہیں, ماں موصولہ ہے. ماں مصدریہ نافیہ نہیں. نافیہ سمجھتے نفی والا. یہ جو ماں ہے نا, ماں میم الف ماں, وما خلقت ذکر والانثى,
माँ मौसूला है, लुगत पढ़े खुदा के लिए माँ मौसूला। जब आगे किसी की शख्सियत का जिक्र करे वहां वो कमाल मुराद होता है जो इंसानों की अक्लों से मामला। आगे अल्लाह इसी मर्द और मजदूर की कसम खा रहा है, वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, मुझे कसम है उस कमाल की जो कमाल तुम्हारी अक्लों से भी बुलंद है, उस कमाल में पैदा होने वाले एक मर्द की कसम, एक मजदूर की कसम। मर्द को अली कहते हैं, मजदूर को फातिमा। ठीक है, अब आ गया जनाब खलका फसव्वा। ये सवा हो गया, सवा माने दुरुस्त की। रात में जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अर्ज किया, उन्हें पहले क्या कहा, फसव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अब यहाँ सवा के माने किसको बना रहा है, इमाम मज़हरे तौहीद बना, खलीफतुल्लाह फिल आलमीन बना। ये खलीफतुल्लाह जो बन रहे ये सिर्फ एक आलम के नहीं, एक कौम के नहीं, एक करिए के नहीं। जहाँ वो रब्बुल आलमीन होगा वहाँ ये रहमतुल लिल आलमीन। जनाब आप साहिबान ये तशरीफ फरमाया अब अल्लाह उन्हें कैसा बनाया। अब उलमा ने कहा कि अल्लाह ने एक लफ्ज़ फरमाई है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल का और इहसान का। ये हो नहीं सकता खुद हुक्म दे और खुद अमल ना करे। जब अदल का हुक्म दिया है तो अल्लाह खुद पहले अदल का आमिर भी होगा और हुक्म दिया है आमिर भी होगा। आमिर माने हुक्म देने वाला, आमिर करने वाला। ये कोई गलत समझ लो। अल्लाह आमिर बिल अदल भी है और आमिर बिल अदल। जब आमिर भी है और सकी लफ्ज़ आमिर भी है और आमिर भी है। ठीक है, जरूरी है कि अब जिसको अपना नायब बनाए, तवज्जो फरमाए, जानशीन बनाए, वाजिब है अल्लाह के लिए कि उसे बाअदले तकवीनी हकीकी खल्क करे। किसमें का खल्क करे, बाअदले अदल के साथ, और अदल भी इजाफी नहीं, तकवीनी। तकवीनी क्या होता है, कौन फायकून, ये भी समझाना। अदल तकवीनी कौन, उसका इरादा आदिल है। ठीक है, अदल तकवीनी और हकीकी, ना अदल इजाफी। अच्छा, अदल इजाफी में हम अदल इजाफी में पैदा होते हैं। आदल पैदा होते हैं, आदल तो उसका है लेकिन इजाफी है। बहुत अच्छी लगी मुझे तो बात, पता नहीं अब आपको अच्छी लगी या ना लगी। चूंकि अदल इजाफी में जैसा सबब हम देंगे, हमसे मुराद वालिदैन, समझ आई वजूद का, समझ रहे हैं ना, वजूद का जो सबब माँ बाप देंगे उसी सबब में उसका आदल जारी होगा। लेकिन असल सबब वालिदैन देंगे। समझ आई, समझ आई। आदल इजाफी जो आगे चलेगा, वालिदैन के सबब देने के बाद खुद
کے لیے یا ماننے کے لیے کتنا ظاہر ہونا ضروری ہے. اگر کہیں بھی نجاست آئی ولایت نہیں مانی جائے گی. سمجھ لو جو صرف نہیں مانی نجاست ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ امام کو کس کے لیے بنانا ہے؟ پوری کائنات کے لیے. تاکہ یہ جو نئے حضرات ہیں ذرا پریشان نہ ہوں. میں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا ہے. اتنی بات واضح نہیں ہو سکتی، اتنی کافی ہے. اس لیے رسول خدا جناب علی سے فرماتے ہیں علی اگر ساری محبت لوگ تیری محبت پہ ولایت پہ جمع ہو جاتے لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا. یہ کیا ہو گیا یار؟ اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا. معلوم ہو گیا ہر فروغ پابند ہے ولایت علی. کیسا بنائے گا؟ ذرا میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کیسا بنانا چاہیے اللہ؟ بن کے جو ہے کیسا بس اگر بنا ہی نہ ہوگا پھر ایک جیسا ہوگا. یہ توحید کا ذمہ واجب ہے. ہوا خلق الامام، امام کا پیدا کرنا اللہ پر واجب ہے. امام وجود میں بن کے پیدا ہو کے امام ہو کے پیدا ہوتا ہے، یہاں آ کے نہیں بنتا. دنیا ایسے بھی اللہ جانے کیا کہے دنیا میں، کیا کہے دنیا پاگل کیا کہے. کون سے علم کے بھروسے پہ وہ اپنے نظام کو چلا رہے ہیں. امام پیدا ہو کے آیا، امام بن کے آیا. بعد میں تکوینی حقیقی یعنی خلق میں صورت ظاہری میں کیا ہو عین حد ارتقا. تو اللہ کی عدالت کی عین حد عدل ہے، اسی کو امام کہتے ہیں. ان کی حد عدل کا نام حد عدل توحید ہے. اور خلق ظاہری اور خلق باطنی جسے خلق کہتے ہیں. خلق مانے اخلاق. میں نے پرسوں بھی عرض کیا رسول کے اخلاق کیا ہے، 14 کے اخلاق کیا ہے. خلق و خلق قرآن، ان کے اخلاق قرآن نہیں. یعنی جب یہ عمل کر لیتے ہیں پھر قرآن بنتا ہے. ہاں قرآن بنتا ہی ان کے عمل کے بعد ہے. زیادہ خلق سیرت باطنی یا صورت باطنی وہ بھی ان میں ہونی چاہیے. صورت ظاہری میں عدل نہیں کرتے کہ گھبرائیں نہیں سرکار گھبرائیں. عدل تکوینی حقیقی کیا مطلب ہو کہ اس کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل عدل الہی کے. میں دوسری لفظ کہوں اس کا دیکھنا گویا توحید کا دیکھنا، اس کا سننا گویا اللہ کا سننا.
اس کا بولنا گویا توحید کا بولنا، جن کا بولنا توحید کا بولنا ہے، پھر جو یہ کہیں وہی ہوتی ہے۔ یار کیوں دیر سے سمجھا، کتنی بڑی بات میں نے کی ہے، جو یہ کہہ دیں وہی کا یہ ترجمہ نہیں جو لکھا ہوا ہے، جب یہ وہی ہوتی ہے تب بولتے ہیں، جب وہی ہو یہ ترجمہ لکھا ہوا، یار میں کیا کروں، آپ ناراض تو ہوتے ہیں، ہو جائے ترجمہ کریں نا صحیح، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کی جوتیاں میں سر پہ رکھ لوں، ذرا ترجمہ پڑھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بولتا ہی نہیں ہے رسول مگر وہ تو میری وحی ہوتی ہے۔ ترجمہ یہ ہے جب بولتا ہے جب وحی ہوتی ہے، رسول جو بھی بولتا ہے وہی کیونکہ یہ روح رکھتا ہے، روح کیا ہے؟ میرا امر۔ پھر ترجمہ آگے کیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب یہاں بھی ترجمہ دیکھیں کیا کیا، تمہیں کام علم دیا گیا، علم دیتا کتنی ہے؟ اے اللہ بتا کتنا علم دیا، فرمایا تمہیں ماں کے شکموں سے نکالا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یہ علم دیا۔ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، یہ عام جگہ نہیں ہے، عام جگہ نہیں، یہاں بیٹھنے سے دل ہل جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ہے مطلوب اتنا ہوگا؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم ہی کم دیا گیا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ تمہیں علم، ہمیں علم کیا دیا؟ پتہ ہے کیا ہے؟ جب پیدا ہوتے ہیں صرف ہم پینا جانتے ہیں، دودھ بھی نہیں جانتے، جو بھی دودھ پلا لے ہم پی لیتے، نہیں سمجھ آ رہی؟ جو ڈھک سے آتا ہے وہ دودھ بھی نہیں پیتا، اگر موسیٰ جیسا نبی دودھ نہیں پیتا تو رسول حلیمہ نے کہا یہ دودھ پینے آئے گا۔ جناب موسیٰ تو دودھ نہیں پیتے، جو امتی ہے، امتی تو شریعت کو جانتا ہے، رسول کو معاذ اللہ خبر نہیں، ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کوئی لاہور میں پڑھ کے دکھائیں کہ بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم تصور ہی نہیں، لوگ کھا جائیں گے، اسے کھا جائیں گے، رسول اور پتہ نہیں دودھ باپ کا ہوتا ہے، حلیمہ کا شوہر کون ہے؟ جنہیں دودھ نہ آئے اس کا بیٹا رحم میں نہیں ہوتا، شکم میں ہوتا۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، دنیا کو سمجھ آ جائے، اپنے معادلے حقیقی ان کو عدل تکوینی حقیقی عین حد اقتدار، اور خلق میں حد عدل عین، حد عدل عین، یعنی جو عین کا بھی عدل ہے، اس حد پر سیرت باطنی ہوتی ہے۔ ان کی سیرت باطنیہ عین، دیکھیں حد اچھی نہیں لگی یار، میں اپنے حساب میں بیٹھا ہوں، آپ کہتے جان چھوڑے، کیوں
محمد اپنی سیرت باطنیہ میں چاہتے بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں، ان کی اپنی چاہت ہے، اپنی چاہت ہے ہی نہیں، جب ان کی اپنی چاہت ہے ہی نہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اے اللہ ان کی چاہت کی یہ صورت تو ہمیں دکھا، بہت بڑی بات ہے۔ خلافت الہیہ اگر آپ کے پاس پہلی جلد دوسری جلد ہے اسی سے میں پڑھا ہے، کتاب نہیں اتنا تو تھوڑے چلو ٹھیک ہے ہوگی لکھتے 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 اللہ میں سرکار کا ایک جملہ لکھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، خالق فرما رہے مجھے قسم ہے یاسین کی اور قرآن حکیم کی، قرآن کی قسم بعد میں کھائی، یاسین کی پہلے خدا جانے قرآن سے پہلے مقام قسم میں آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیسی بات، کیسا یاسین ہے یار، کیسا پڑھنا ہوتا، تو اسی لیے میں نے ادھر اس کو کم کیا۔ تو یہ ہوا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ اس کے آگے وہ جملہ جناب امام کا حوالہ دے کے انہوں نے جملہ پڑھا، سرکار فرماتے ہیں یہ صراط مستقیم پر ہمارا ہو کے خود صراط مستقیم ہونا، یہ صراط مستقیم پر ہونا تمہارے لیے ہے، ہمارا صراط مستقیم ہونا اس کے لیے۔ سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم جو صراط مستقیم پر ہے یہ نمونہ تمہارے لیے ہے، کچھ سمجھ آئی نہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم جو صراط مستقیم پر ہے اس پر پہ تو ہم چلیں گے نا یار، تو یہ چل رہا صراط مستقیم پر جو ہم چل رہے ہیں اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں اسی ولایت پر ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اور صراط مستقیم نہ لو، صراط اللہ المستقیم، صراط مستقیم ہم ہیں، یہ صراط مستقیم ہونا ہی خلافت الہیہ ہے، بہت بڑی ہے۔ دیکھیں جتنے انبیاء کی شریعتیں ہیں وہ سبیل کہلاتی ہیں، آل محمد کا صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ سبیل وہ ہوتی ہے جہاں شاخیں آ کے صراط پہ ختم ہو، انبیاء کی شریعتیں آ کے صراط پہ ختم ہوتی ہیں، آل محمد کے صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ خلافت دینا۔ اب یہاں رک رہا ہے جہاں میں آتا ہوں اسی ان کا وہ جملہ جو 2-3-4 سطریں ہیں میں سناتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہوگا ہاذا ہوگا سر الخلافت الہیہ، یہ جو ہمارا صراط مستقیم پر چلنا یا صراط اللہ المستقیم ہونا خدا راستے سے کچھ یہ عام بات نہیں، ذرا سمجھنے والی ہے، یہ ہماری خلافت الہیہ کا راز ہے۔
وزن آیا یہ کیا ہے ہماری خلافت ہوا سر الخلافت الہیہ یہ خلافت الہیہ سمجھ رہے ہیں نا میرا بات اس خلافت الہیہ کا راز ہے ہماری خلافت الہیہ کا راز ہے یہ کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں قد ثبتت خلافت اللہ ہے فی العلوم الاصلیہ والاسرار اللاہوتیہ ہماری بے پرواہی نہ کریں خدا ہماری خلافت الہیہ ثابت ہے قائم ہے قد ثابت خلافت اللہ یہ خلافت ثابت ہے فی العلوم الاصلیہ دنیا کے علوم میں نہیں اصلی علوم کہاں ثابت ہے ہم یہاں کے خلیفہ نہیں بنے ہم یہاں کے خلیفہ نہیں بنے ہماری خلافت اس کا علم علوم اصلیہ میں ثابت ہے اللہ تعالی اصلی علم تو اللہ کا ہوتا ہے یعنی ازل میں بھی ہم اس کے علم میں امام تھے پھر دوسرا کیا ہے والاسرار اللاہوتیہ لا ہوا الا ہوا کوئی ہوا نہیں مگر ہوا اسی کے ہم راز ہیں سمجھ نہیں آتی ہے اسرار لاہوتیہ لاہوتیہ لا ہوا نیند اب نیندیں آنے شروع ہو گئی نیندیں شروع ہو گئی شادی تو اسرار سمجھداری ہے خدا واسطے سمجھے یار اگلی گل جڑی پورے طور پر ہم اس کی لاہوتیت کے اسرار ہیں لا ہوا الا ہوا یہ تو سمجھانے کے لیے ہے وہ راز ہی ہم ہیں سمجھ نہیں آ رہی دنیا یہ لفظ سمجھانے کے لیے لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے منوانے کے لیے وہ راز کون ہے عالم سرمدیوں لم یزلی ہوتا ہے عالم سرمدیوں لم یزلی ہوتا ہے خود ہی ہوتا ہے خفی خود ہی جلی ہوتا ہے خود ہی ہوتا ہے خفی خود ہی جلی ہوتا ہے وہ جو رک جائے علی پر اسے کہتے ہیں خدا اور خدا سے جو گزر جائے علی ہوتا ہے مجھے ترجمہ پورا کرنے دیں ٹھیک ہے اب بات آگے بڑھے گی جو بات مجھے بہت اچھی لگی ہے اس لیے میں اسے بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم اس کے اسرار لاہوتیہ راز سر ہم ہیں خدا جانے وہ جب یہ راز ہے تو وہ کیا ہے یہ کہتے ہیں سرکار فرماتا ہے توجہ فرمایا میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ میرا امام فرماتا ہے وقت ظہرت کر یہ سارے اللہ میں نہیں کہے گا یار آپ ناراض کیوں ہو میں تو اللہ کہہ رہا ہوں نہ میں نے کہا ہے یار میں راز کہہ رہا ہوں اس کی لاہوتیت کے یہ راز ہے خدا
सूरत में भी जाहिर होंगे, मानी में भी। ले आए ना, आपको बताएं बाबा। जब 12वां आएगा, 12वें के बाद तो किसी ने आना नहीं। आखिर ज़मान में आके जाहिर होंगे। हौसला है। खुदा की कसम जनाबे अली ने राज रख के उसे बचा दिया है। हम उस वक्त वो राज सूरत में जाहिर होंगे और मानी में जाहिर होंगे। मानी में मानी इल्म की हकीकत होते हैं, ऐन इल्म नहीं होते। ऐन इल्म कह के जान को बचा दिया। जो सारी चीजें सामने आएंगी वो राज कौन होंगे? मानी कौन होंगे? आप होंगे। दुआ करें उनके साथ खड़े हुए, फिर देखे पता लगेगा अल्लाह के राज कैसे होते हैं। अच्छा जुमला कहूँ, अल्लाह के राज कैसे होते हैं? अब आप जो कहें बाद में फतवा दे देना, फिर हम देखेंगे वजहुल्लाह कौन होते हैं, ऐनुल्लाह कौन होते हैं, जम्बुल्लाह कौन होते हैं। साकेबा में है। चलिए ये बात सुना, जंगे सिफीन हो गई, पता किन के साथ हुई? सरकार अमीरुल मोमिनीन एक तरफ है और एक तरफ हो रही है जंग। तो इन्होंने जो थे उन्होंने कहा कि अम्र इब्न आस की नहर वो जो दरिया फुरात में पहरे लगा दी, सरकार अमीरुल मोमिनीन को पानी नहीं दी। ये तो है, आपको भी खबर है। इन्होंने पहरे, आम्र इब्न आस ने पहरा लगा। मैं कह रहा हूँ जो किताब कह रहे हैं। आम्र इब्न आस ने सख्ती कर, खबरदार कोई पानी लेकिन पहले जंगे से भी मंजर है सामने आगे। फुरात का मंजर मेरी अब बीते मैं कभी समझता नहीं चला गया। बहरहाल ये हुआ कि जब दिन निकला तो इन्होंने मारे लगा दिए। सरकार में मालिक अशरफ से फरमा, मालिक अशरफ सिपा सालार को कहो जरा हट जाए, हमने पानी ले ली। गया कौन? मालिक अशरफ। जनाब मालिक अशरफ गए, उन्होंने घाट खोल दिया, इन्होंने पानी भर दिया। पानी भर के आ गए, उसको जो खबर हुई उसने कहा पानी ले गए। लश्कर से बात चालाक में था, उसको बुलाया, कहने का मैं क्या करूं? खुद आमिर इब्न आस ने आके मुझे कहा और आमिर इब्न आस आया, उसने मुझे कहा घाट खोल। जिसने रोका था वही तो कहने आया, मैं क्या करूं? इसलिए आमिर इब्न आस को बुला लिया। उसने कहा मैं तो खैमे से बाहर आया ही नहीं। समझ नहीं आ रही दुनिया का इमाम कैसा हो। इसने जुमल इब्न अत्ताब एक शख्स जनसख्त था,
اس کو 5,000 का लश्कर दे के, समझ तो रहे ना जिसका नाम मैं ले रहा हूं। मेरे मुआविया ने वो दे के कहा कि बिल्कुल ये पूरी सरहद पे 5,000 का लश्कर खड़ा कर दो, खबरदार कोई पानी नहीं दे। जब दूसरे दिन हुआ फिर सरकार अमीर मोमिन इस्लाम ने फरमाया मालिक असगर उन्हें कहा जरा घाट खोल दो, हम पानी लेना चाहते। उन्होंने घाट खोल दिया, पानी लेके जब चले गए तो मुझे पता लगा, अच्छा पता भी बाद में लगा, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए यार। तो फिर इसने जुमल को बुलाया, और यार ये क्या? उन्होंने कहा आपका बेटा यजीद आया था, उसने खुद मुझे कहा पानी दे दो, कौन है रोकने वाला इनका पानी? उससे पूछा तो सही कहा मुझे खबर ही नहीं। जो बात है अच्छा कहने लगे, अच्छा ठीक है, अब तो थी दुनिया वाली की बात। आप देखें जी, देखिए मेरी मोहर है, मोहर और ये पर्ची इस तरह की। मैं अगर खुद आऊं और पर्ची यही दूं फिर तो आप खोलना, वरना किसी के कहने खोलना, जो अलग पर्ची लाएगा उसकी पर्ची नहीं लाना। पानी बंद किया सरकार में मालिक स्तर में कहो घाट खोलो, गौर नहीं फरमा रहे। दुनिया की ताकतें किधर गई हुक्म इमाम के सामने। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? कौन लेके चले? जब लेके चले गए सरदार को बुलाए, जमल को बुलाए, वो क्या हुआ तुम्हें? क्यों पानी हो? वो तो लेके पानी कहने का तू खुद ही तो आया। तू खुद ही तो आया और आके कहता फिर पर्ची खर्च करेंगे, पर्ची भी दे के गया है, खुद आया है, फौरन पलट के कहता है अली राज़े इलाही है। ऐसे जैसे पता ही नहीं। शाम गरीबा देखिए इमाम की शहादत तक जो पानी था वो खत्म हो गया, लेकिन 10वीं वाले दिन जुमला कहूँ बच्चों की प्यास से ये हालत हो गई थी जिनके मुंह खुले हुए थे, बंद नहीं कर सकते। रो लिया करे, थोड़ा सा रो लिया, हाय 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 हाय, 3 दिन के प्यासे बच्चे जिनके मुंह खुले हुए थे वो बंद नहीं कर सकते थे, और जिनके बंद हो गए थे खोल नहीं सकते थे। अब यहाँ की रिवायत है जो मैं सुना देता हूँ। अगर वो बच्चे कहते ना हाय प्यास, अंसार के बच्चे, नासरीन के बच्चे कहते हाय प्यास, फौरन उनकी माएं उनके मुंह पे हाथ रख के कहती तुम आवाज न निकालो कहीं जनाबे ज़ैनब न सुनो। बाप बीवी को तकलीफ होगी, पानी शादी नहीं मिला है, ठीक है। आवाज देखे, आवाज आई कद को दिल हुसैन। खुदा जाने जैसे जब ये आवाज बुलंद हुई ना जनाब ज़ैनब ने तेरे खैमा पे जब आवाज सुनी, फिजा ने बाल खोल के मुंह पीट के कहा शहजादी आसमान से आवाज आ रही है, कद को दिल हुसैन। ये जुमले हमेशा ये मसाइब के जो होते हैं वही जो हम पढ़ते हैं। अब जब ये इन मलाइम ने क्या किया, एक शख्स को बुलाया जिसका नाम अखनस लिखा है, दमतो साकिब, इसको बुला के कहा कि इन गरीबों के ख़याम को चारों तरफ से आग लगा दो, अब इनका कोई बुझाने वाला नहीं है, हमने कोई जिंदा नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी मसाइल है, आग लगा दो। अखनस मलून कहता है मैंने 20 आदमी लेके उनको आग दे दी और मैंने कहा कि चारों तरफ जाके खैमों को
अभी सोए। शाम गरीबा में हमने बड़ी कोशिश से बच्चों को सुलाया है मगर रोशनी नहीं रुकी। जब बिल्कुल करीब आई बीबी पाक ने कहा रोशनी वाले तो नहीं समझता मैं अब्बास की बहन हूं। जब ये जुमला कहा उस बीबी की फरियाद निकल गई कि मैं लूटने वाले नहीं मैं होर की दौलत। ये सीना बसीना उलवा ये रिवायत आ रही है होर की दौलत। जब नामे हो रहा है बीबी पाक जनाब ज़ैनब ने कहा बहन जल्दी आओ पहले हम होर का पुरसा और ने हम पे बड़ा बीबी पाक ने पुरसा दिया ना जब अल्लाह पुरसा देने के बाद बीबी ने फरमाया होर की दौलत से कैसे आई। घबरा के कहती है मैं थोड़ा सा पानी लाई हूँ इन बच्चों को पानी पिलाई। जनाब ज़ैनब ने जाम लिया पानी आके सबसे पहले सकीना को उठाया। सकीना उठो सकीना उठो पानी आ गया है। उठते हुए कहा क्या चचा अब्बास लाए। हज़रत मौलाना सैयदा को कबूल फरमाए। क्या ये पानी चचा अब्बास लाए। जब इतना कहा बीबी पाक ने कहा नहीं होर की सौदा लाई है अब्बास अलैहिस्सलाम नहीं फूफी अम्मा बच्चे और भी हैं आपने मुझे पानी पहले क्यों दिया। फरमाया तुम छोटी है छोटों को प्यास लगती है इसलिए मैंने पानी दिया। अब यहाँ उलमा पढ़ते हैं कि सकीना प्यासी होके भी पानी पिया नहीं जाम लेके मक्तब की तरफ। समझ रहे हैं अल्लाहू अकबर। चली जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना पुरसा दे सकीना कहाँ जा रही हो। फूफी अम्मा आपने तो कहा छोड़